علی کا مدافع ہے عقیل. عقیل کا پورا گھرانہ کٹ گیا حسین کی محبت میں کربلا میں. ایک دن امیر کائنات نے پوچھا رسول کریم سے یا رسول اللہ اتحب عقیلا، کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ سوال کون کر رہا ہے؟ نبی کا جانشین نبی سے سوال کر رہا ہے، جانشین رسول. کس کے بارے میں؟ اپنے بھائی کے بارے میں. اگر خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی یہ چیز ہوتی کہ عقیل نے علی کو چھوڑ کر جانا ہوتا تو نبی کبھی یہ جملے استعمال نہ کرتے. فرمایا انی، امالی صدوق میں روایت موجود ہے ہماری شیعہ کتاب، اور اسی کا ملتا جلتا ٹکڑا موجود ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ اہل سنت کی کتاب، یہ آپ کو اردو بازار سے مل جائے گی، لیکن آخر کا ٹکڑا انہوں نے حذف کر دیا ابن حجر اسقلانی نے. یعنی اصل روایت شیعہ سنی دونوں مصادر میں ہے. یا رسول اللہ کیا آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا انی احب عقیلا حبین، میں عقیل سے دو وجوہات کی بنا پر محبت کرتا ہوں. رسول فرما رہے ہیں عقیل سے دو وجوہات، دو وجہوں سے محبت کرتا ہوں. حبا لہو، اللہ اکبر، یہ رسول فرما رہے ہیں، یہ زبان عصمت سے نکلا ہوا جملہ ہے. ایک تو اس لیے کہ عقیل ہے ہی ایسا کہ اس سے محبت کی جائے. نبی نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. حبا لہو، ایک تو عقیل ہے ہی ایسا کہ عقیل سے محبت ہو. وحبا لحب ابی طالب لہو، اور ایک اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ عقیل ابو طالب کو بڑا پیارا تھا. علامہ مجلسی نے لکھا کہ رسول جس ابو طالب کی محبت کو اپنی محبت کا پیمانہ بنا دے، اللہ اکبر، وہ کس درجہ ایمان پر ہوگا، کتنا بڑا مواحد ہوگا. جس کی محبت کو رسول اپنے لیے پیمانہ بنا رہے ہیں. چونکہ ابو طالب محبت کرتے ہیں اس لیے میں محبت کرتا ہوں. اس کے بعد رسول نے فرمایا ان لہو ولدا یقتل فی محبت ولدک الحسین، اے علی عقیل کا ایک بیٹا ہوگا جو تمہارے بیٹے حسین کی محبت پہ مارا جائے گا. تجمع علیہ عیون المؤمنین، مومنوں کی آنکھوں میں مسلم کے نام پر آنسو بہے گا. وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، فرشتگان رحمت مسلم کے لیے آسمانوں میں دعا کریں گے. یہ ایک ترجمہ ہے. آیت اللہ کنتوری نے اپنی کتاب مئتین فی مقتل الحسین میں ایک اور ترجمہ لکھا ہے، وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. قبلہ فرماتے ہیں مسلم کا کوفے میں جنازہ نہیں پڑھایا گیا. تسلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا، جاؤ مسلم کا جنازہ پڑھو. ثم بکا رسول اللہ، اس کے بعد رسول تڑپ تڑپ کے روئے، بلک بلک کے روئے. حتی جرى دموعه على صدره، یہاں تک کہ رسول کے آنسو سینے تک جا پہنچے. اللہ اشکو لما تلقى عطرتی، میں اپنے رب سے شکوہ کروں گا میری عطرت پر کیا کیا مصائب ڈھائے جائیں گے. مسلم جسے رسول نے اپنی عطرت کہا، مسلم جسے حسین نے اپنا بھروسہ کہا. جب کوفے والوں کو خط لکھا کہ انی، یہ عظمت مسلم ابن عقیل کے لیے جملے کافی ہے، انی باعث الیکم اخی وابن عمی والثقتی من اہل بیتی، میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، میں اپنے چچزاد کو بھیج رہا ہوں. والثقتی، میں اپنا بھروسہ بھیج رہا ہوں. جسے حسین اپنا بھروسہ کہے اسے مسلم کہتے ہیں. یہ خط کے جملے ہیں، یہ خطابت نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ حسین کا لکھا ہوا کلام. فَإِن كَتَبَ إِلَيَّ فَإِنِّي أَقْدِمُ وَشِيكَ، اگر مسلم نے لکھا تو میں کربلا جاؤں گا، اور اگر مسلم نے نہ لکھا تو حسین نہیں جائیں گے. اسی لیے میرے استاد علامہ طالب جوہری کہتے تھے مسلم دیباجہ کربلا ہے، مسلم تمہید کربلا ہے. اگر مسلم نہ ہوتے تو کربلا نہ ہوتی. اللہ اکبر. عظمت مسلم ابن عقیل. حسین نے بھیجا مسلم کو، روانہ کیا کوفے کی طرف.
اپنا نائب خاص بنا کر بھیجا، سب کے لیے، سارے کوفے والوں کے لیے۔ سفیر حسین فقط ایک ہے، مسلم ابن عقیل۔ مسلم روانہ ہوئے، تاریخ نے یہاں بھی بدتمیزی کی ہے خدا کی قسم، گستاخی کی ہے خدا کی قسم، کہ لکھ دیا مسلم کے بارے میں، مسلم جسے جنگ جمل و صفین میں امیر کائنات نے میمنے پر کھڑا کیا ہے، مسلم جو علی کے لشکر کا سہارا، وہ مسلم۔ مسلم وَكَمْ مِنْ شُجَاعٍ ذَهَبَتْ قُوَاهُ وَذَابَ قَلْبُهُ إِذَا رَآهُ۔ مسلم وہ کہ بڑے بڑے سورما جب مسلم کو دیکھتے تھے تو پتا پانی ہو جاتا تھا، قوتیں جواب دے جاتی تھی۔ وہ مسلم جو بطل ہے، وہ مسلم جو پہلوان ہے، وہ مسلم جو سورما ہے، اس کے بارے میں تاریخ کے نازبہ الفاظ تاریخ نے لکھا کہ مسلم گئے، رستے میں جو گائیڈ تھے، دو بندے رستہ دکھانے والے، وہ مر گئے، تو مسلم نے خط لکھا کہ مولا مجھے بدشگونی لگ رہی ہے، میں اس سفر پر نہیں جا رہا، میں واپس آنے لگا ہوں۔ مسلم واپس آ گئے۔ یہ شان مسلم کے خلاف ہے، یہ معرفت مسلم کے خلاف ہے۔ جو پڑھے لکھے تھے، جو موالی تھے، جو عشق اہل بیت دل میں رکھتے تھے، انہوں نے لکھا کہ مسلم واپس ضرور آئے، لیکن جب واپس آئے، حسین نے پوچھا واپس کیوں آئے؟ کہ مولا مجھے معلوم ہے یہ میرا آخری سفر ہے، مولا مجھے معلوم ہے آپ کی زیارت پھر سے نصیب نہ ہوگی۔ فودع الحسین وقبل یدیہ وقبل رجلیہ، اس کے بعد آخری الوداع کیا حسین کو مسلم نے، پہلے حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، پھر مسلم قدموں میں گر گئے، حسین کے قدموں کا بوسہ دیتے جاتے، مولا یہ آخری زیارت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روانہ ہوئے مسلم، پہنچے ہیں کوفہ، کوفے والوں نے استقبال کیا، حسین کا نائب آیا ہے، حسین کا سفیر آیا ہے، اللہ اکبر۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کی، 4,000 لوگ وہ تھے جو مسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ یہ جو 8 ذی الحجہ کا دن ہے، یہ آج اب سے تھوڑی دیر بعد کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ کچھ لوگ کوفے میں لڑ رہے تھے کہ ہم آج کی رات کھانا کھلانے مسلم کو اپنے گھر لے کر جائیں آج رات کا کھانا مسلم میرے گھر کھائیں گے۔ کوئی کہتا تھا نہیں میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، ہم عرب لوگ ہیں، ہم مہمان نواز ہیں، ہم مسلم کی مہمان نوازی کریں۔ عرفے کا دن آیا، 9 ذی الحجہ کا دن آیا، مسلم روزے سے ہے، لیکن روزہ رکھ کے مسلم بیٹھے نہیں۔ مسلم نے سارا دن حسین کی محبت میں خطبے دیے ہیں، سارا دن کوفے والوں کو حسین کی خاطر سمیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت مغرب قریب آ رہا ہے، روزے سے مسلم پیاسا، مسلم مسجد کوفہ میں جماعت کرائی، مسلم نے جماعت مکمل ہوئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا۔ وہ جو امیر تھا کوفے والوں کا اب کوفہ میں غریب دکھائی دے رہا، اکیلا ہو گیا مسلم، کوفے میں تنہا ہو گیا۔ سننے والوں کے لیے رک کر ایک جملہ عرض کروں گا۔ مسلم جنگ جمل پہ امیر کائنات نے جسے میمنہ سپرد کیا ہے، بڑا بہادر ہے مسلم۔ شیعہ سنی تاریخ دونوں نے لکھا، اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا کر کسی بھی بندے کو دور پھینکتے تھے جیسے کسی گیند کو پھینکا جائے۔ یہ مبالغہ نہیں، لفاظی نہیں، تاریخ لکھی ہے، وہ پڑھ رہا ہوں۔ اتنا بہادر، اتنا طاقتور۔ اگر مسلم چاہتے، مسلم کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، آرام سے کوفے سے باہر نکل سکتے تھے، لیکن مسلم ہے مطیع حسین ابن علی، حسین نے کوفہ رکنے بھیجا تھا، نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ آج بھی کوفے پہ جس کی حکمرانی ہے اسے مسلم کہتے ہیں۔ باب الحوائج مسلم ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں مسلم کے نام سے، دعائیں پوری ہوتی ہیں مسلم کے نام سے۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں وہ واقعات پڑھتا کہ نجف کے کون کون سے علماء تھے، نجف کے کون کون سے موالی تھے، نجف کے کون کون سے بزرگ تھے جنہوں نے کربلا کا رخ کیا، کوفے والے تھے، کربلا گئے، حسین کے روزے پر توسل کیا، کہا جاؤ میرا بھائی مسلم تمہیں نوازے گا۔ اس لیے تو مسلم کو باب الحوائج کہتے ہیں، اس لیے تو مسلم کو حاجتوں کا دروازہ کہتے ہیں۔ مسلم کوفہ میں ہے، مسجد سے نکلے، مطیع حسین
میں نے کوفے سے تو باہر نہیں جانا، اب تقدیر جہاں لے جائے۔ تقدیر نے لا کے مسلم کو کھڑا کیا طوعا کے دروازے پر، دیوار سے ٹیک لگائی، تھوڑی دیر میں طوعا نے دروازہ کھولا، کہا میں راضی نہیں کوئی اجنبی میرے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے۔ گھبرا کے مسلم دور ہٹ گئے۔ السلام علیکہ یا امت اللہ، اے نیک بخت، اے کنیز خدا، تجھ پر سلام ہو۔ مسائل شریعہ سننے والے لوگ بیٹھے، ہماری شریعت میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ کوئی نامحرم مرد کسی نامحرم عورت کو سلام کرے، مگر یہ کہ کوئی بڑا ہی مجبور ہو۔ مسلم عالم بندہ ہے، فقہ جاننے والا، مسلم نے طوعا کو سلام کیا، نہ جانے کتنے مجبور ہو۔ تھوڑا سا پانی مل جائے گا، وقت افطار ہے، طوعا نے پانی لا کر دیا، مسلم نے پانی پیا، کہا چلا جا اپنے گھر چلا جا، زمانہ اچھا نہیں۔ مسلم نے کہا گھر کو وہ جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہو، جو پورے کوفہ میں غریب ہو جائے، اکیلا رہ جائے، وہ کدھر جائے؟ کہا کون؟ کہا سفیر حسین غریب مسلم ابن عقیل۔ مولا یہ آپ ہی کا تو گھر ہے، آ جائے۔ طوعا نے اپنے گھر میں مسلم کو بلایا۔ اللہ اکبر، مسلم عبادت گزار، مسلم زاہد دورہ۔ طوعا یہ کہتی ہے میں گھر کے آنگن میں ٹھہر رہی تھی، میں نے دیکھا مسلم عبادت میں مصروف ہے۔ میں نے کہا مولا صبح سے آپ خطبے دے رہے ہیں، صبح سے حسین ابن علی کی محبت میں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیجئے۔ مسلم نے کہا طوعا میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا کچھ دیر کے لیے، اچانک ہی میرے چچا امیر المؤمنین میرے خواب میں آئے کہ انت رائح الینا غدا، مسلم کل تم ہمارے پاس ہو۔ ساری رات مسلم نے عبادت میں گزاری۔ جیسے ہی مسلم کے کانوں سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ٹکرائی، طوعا کے بیٹے نے ظالموں کو خبر کر دی تھی مسلم ہمارے گھر ہے۔ مسلم نے آہنی خود اپنے سر پر رکھا، نکلنے لگے۔ طوعا نے آ کر کہا مولا رک جائیے، کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے اس گھر پر حملہ ہو۔ یہ خاندان بنو ہاشم کے غیرت مند لوگ ہیں۔ نکلے مسلم گھر سے باہر، 70 بندوں کو لے کر جعدہ بنت اشعث ملعونہ کا بھائی محمد ابن اشعث کھڑا تھا۔ میرے مولا جعفر صادق نے فرمایا یہ وہ خاندان ہے جن کی نسلوں میں لعنت نے سفر کیا۔ اشعث امیر کائنات کے قتل میں شریک، بیٹی جعدہ امام حسن کے قتل میں شریک، محمد ابن اشعث مولا حسین اور مسلم ابن عقیل دونوں کے قتل میں شریک۔ محمد ابن اشعث آیا ہے لینے کے لیے 70 بندوں کے ساتھ، سب کو تحقیق کیا۔ مسلم ابن عقیل نے اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، مزید نفری بھیجو، اس بندے کو ہم سنبھال نہیں سکتے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے لکھا کہ کیا ماجرا ہے، ایک بندہ تم پکڑ نہیں سکتے؟ واپس خط لکھا محمد نے، یہ سبزی فروش نہیں، یہ ابو طالب کے بیٹے عقیل کا بیٹا، یہ سورما ہے، سورما ہے، یہ پہلوان ہے۔ اللہ اکبر، مزید افراد بھی لڑنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ایک گڑھا کھودا گیا، اس پر ایک چھال بچھائی گئی، لشکر پیچھے ہٹتا رہا، مسلم آگے بڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب گڑھے میں گرے، ظالموں نے جتنے پتھر تھے کوفہ کی گلیوں کے اٹھا اٹھا کے مسلم کے سر پر مارے۔ کچھ لعینوں نے مقتل کا جملہ ہے کوئلے مسلم کے سر پہ پھینکنا شروع کیے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس چند دقیقوں کی زحمت ہے۔ مسلم کو رسیوں میں جکڑا گیا، مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ وہ جو اب تک مسلم کے دبدبے سے خائف تھے، وہ جو مسلم کو لڑتا دیکھ رہے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ بلک بلک کے مسلم رو رہا ہے۔ کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا مسلم تو تو سورما ہے، تو تو پہلوان ہے، تو تو طاقتور ہے، تو تو اکیلا سینکڑوں سے لڑنے والا ہے، مسلم تیری آنکھ میں موت کا خوف ہے، تیری آنکھ میں آنسو کیسے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو مسلم نے برجستہ کہا میں موت کے ڈر سے رونے والا نہیں، میں نے حسین کو لکھ دیا ہے کہ مولا آ جائیے، میری بڑی بہن زینب میرے مولا کے ساتھ نکل۔ مسلم غربت زینب و حسین پہ رو رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس 2 دقیقوں کی اور زحمت۔
لے کر آئے، مسلم کو داخل کیا اس ظالم کے دربار میں۔ کسی نے کہا سلم علی الامیر، سلام کرو امیر کو۔ مسلم نے کہا مالی غیر الحسین امیر، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں، ایک امیر ہے، امیری حسین ونعم الامیر، میرا امیر حسین ہے اور کوئی امیر نہیں، کائنات کا سب سے بڑا امیر میرا امیر حسین ہے۔ مسلم کے جملے ظالم کے دربار میں داخل ہوتے ظالم نے مسلم کو گھور کے دیکھا اور کہا شققت عصا المسلمین، اے مسلم تو نے اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کیا، تو نے مسلمانوں کے اتحاد کو خراب کیا۔ پلٹ کر مسلم نے کہا میں نے نہیں، تو نے اور تیرے باپ نے خراب کیا، تیرے جسے تو خلیفہ مانتا ہے اس نے خراب کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ گستاخی کرتا ہے، امیر کے سامنے بولتا ہے میں تجھے امیر نہیں مانتا، وصیتیں کر۔ مسلم نے جو وصیتیں کی، میرے پاس وقت میں گنجائش نہیں وہ ساری وصیتیں پڑھ سکوں، میں نے کہا 2 سے 3 دقیقے۔ ایک جملہ مسلم نے کہا مرنے سے پہلے پانی پینا چاہتا ہوں۔ ایک کاسہ آب، ایک برتن لایا گیا، کسی ظالم نے دوران جنگ مسلم کے چہرے پر تلوار سے وار کیا تھا، اس وار سے مسلم کا ہونٹ کٹ گیا تھا۔ جب مسلم نے کاسہ آب کو ہونٹوں سے لگایا، مقتل کا جملہ ہے پورا برتن خون سے بھر گیا۔ اجرکم علی اللہ، مسلم نے وہ پانی پھینک دیا۔ دوسری مرتبہ پانی لایا گیا، مسلم نے وہ پانی بھی پھینک دیا۔ تیسری مرتبہ جب لایا گیا پانی جب پھر خون میں چربتر ہوا، اللہ اکبر، مسلم نے عجیب جملہ کہا یہ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے۔ مسلم نے کہا لگتا یہ ہے کہ اس دنیا کا پانی اب ہماری قسمت میں نہیں۔ لے گئے مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر، آخری جملہ، مجلس ختم ہو گئی۔ لوگ نیچے کھڑے باتیں کر رہے تھے، مسلم کو شام بھیج دیں گے، کہہ رہا تھا، تاریخ میں لکھا ہے، ایک کہہ رہا تھا مسلم کو زندان میں ڈال دیں گے، ایک کہہ رہا تھا کوئی نہ کوئی صلح کی صورت نکل آئے گی، مسلم بنو ہاشم کا بڑا ہے، علی کا داماد ہے، حسین کا بھروسہ ہے، حسین کا نائب ہے، تو اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ یہ مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں کسی نے دیکھا کہ دارالامارہ کے قصر سے کوئی چیز گر رہی، اب جو اس گرتی ہوئی چیز کو دیکھا، مسلم کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں، کچھ ظالم آگے بڑھے، لاشا مسلم کو کھینچنا شروع کیا کوفہ کی گلیوں میں۔ خبر حسین کو ملی، حسین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نجف کے شاعر نے شعر لکھا اور قلم توڑ دیا، کہتا ہے مسلم ہم نے یہ سنا کہ دارالامارہ سے تیرا لاشا گرا۔ عرب میں دستور ہے جب کوئی مرنے والا مرتا ہے، کوئی شہید ہونے والا شہید ہوتا ہے، مسلم رونے والی آ جاتی ہے، بہنیں آ جاتی ہیں، مائیں آ جاتی ہیں، بیٹیاں آ جاتی ہیں، جنازے پہ گریا کرتی ہے۔ مسلم تجھ پہ کوفہ میں کوئی رونے والی نہیں روئی۔ مسلم پریشان مت ہو، جب وادی زرود میں حسین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو مسلم علی کی بیٹی زینب نے اپنا چہرہ پیٹا، رباب نے ماتم کیا، آل محمد کی بیویوں نے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع